السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کا درس ہمارا انشاءاللہ حروف جارہ یعنی پری پوزیشن پر ہونے والا ہے۔ یہ حروف جارہ وہی ہیں جنہیں ہم انگلش میں پری پوزیشن کہتے ہیں۔ انگلش میں بھی ناؤن سے پہلے یہ لگتے ہیں، جیسے ان دا ہاؤس، آن دا ٹاپ، آن دا ہینڈ، ان دا پاکٹ، فار دا مین۔ یہ چھوٹے چھوٹے ان، آن، ایٹ، فار، یہ جو ہیں پری پوزیشن ہے، یعنی ناؤن سے پہلے آتے ہیں انگلش میں، اسی لیے پری پوزیشن یعنی ان کی پوزیشن ناؤن سے پہلے جو ہے، پری کا مطلب پہلے والی پوزیشن۔ ایسے ہی عربک میں بھی ہے کہ جو اسم ہے، آنے والے الفاظ جو ہیں جو اسم ہیں اس میں یہ لگتا ہے۔ یہ جو حروف جارہ ہیں، یہ حرف جر جو ہے من، فی، الہ، علی، کا، اس قسم کی جو اپنی پوزیشن ہے جو ہم ابھی بتانے والے ہیں، یہ جب ناؤن پر لگتے ہیں یا کسی عربی کے اسم پر لگتے ہیں تو اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ البیت، دا ہاؤس، تو ہمیں بولنا ہے کہ گھر میں، تو ہم فی لگاتے ہیں، فی البیت۔ فی کا مطلب ہے میں، انگلش میں ہم کہتے ہیں ان، تو البیت تو اس کا ہو جائے گا فی البیت۔ الکتاب تو فی الکتاب۔ الولد، لڑکے کا، لڑکا، تو للولد، یہ لی لگ گیا، للولد، لڑکے کا۔ یعنی عربی کے جو اسم ہیں اس کے پہلے اس کو لگاتے ہیں حروف جارہ کو۔ ایک کو کہتے ہیں حرف جر اور سب کو ملا کر کہتے ہیں حروف جارہ۔ اگر اسم نکرہ ہے، یعنی ایسا اسم ہے جس میں دو پیش آ رہا ہے، کتاب تو فی کتاب آئے گا، قلم تو بے قلم آئے گا، قلم کے ذریعے سے۔ بیت، گھر، تو فی بیت، کسی گھر کے اندر آئے گا۔ یعنی اگر ہمارا ناؤن اس میں نکرہ ہے جس میں دو پیش لگا ہوا ہے تو فی کتاب، فی بیت اور بے قلم، یہ الفاظ کی شکل بنے گی۔ اور اگر ہمارے اسم جو ہیں ال والے ہیں تو الکتاب تو فی الکتاب، کتاب میں۔ البیت تو فی البیت، گھر کے اندر میں۔ یعنی البیت جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ حرف جر فی لگ گیا تو اسم سے، اگر ہمارا اسم نکرہ نہیں بلکہ اسم معرفہ ہے، معرف باللام ہے جس میں ال لگا ہوتا ہے، جیسے البیت، دا ہاؤس، گھر، فی البیت، گھر کے اندر۔ الکرسی، کرسی، دا چیئر، علی الکرسی، ان دا چیئر۔ اس طریقے سے یہ حروف جارہ جو ہیں، یعنی حرف جر جب کسی ناؤن سے پہلے لگتے ہیں تو اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ اگر اس میں نکرہ ہے تو نیچے دو زیر آئیں گے، بتا چکے ہیں ہم۔ اور اگر ہمارے ناؤنس جو ہیں، ہمارے اسما جو ہیں، اسم جو ہیں، اگر یہ اس میں معرفہ ہیں، الکتاب، القلم، الولد، المسجد، یہ معرفہ ہیں ال والے، معرف باللام جو ہیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے چند حروف جارہ پیش کرتے ہیں جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے معانی بیان کرنے کے بعد میں کچھ جملوں میں عملی طور پر ان کا استعمال انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو ہمارے پاس یہ حروف جارہ ہیں، اس میں بہت ہی مشہور و معروف جو ہیں، ایک تو فی ہے جس کا ہم نے ابھی مثال دینے میں استعمال کیا۔ تو فی کا مطلب ہے میں، ان دا ہاؤس۔ فی البیت، یعنی البیتو تھا تو فی البیت۔ القلب، دل، دا ہارٹ، تو فی القلب، دل کے اندر۔
تو یہ فی کا مطلب ہوتا ہے ان دا ہاؤس، ان دا ہارٹ. یوں ہی من کا مطلب ہے سے، فرام. جیسے فرام دا ہاؤس ٹو دا ماسک، گھر سے مسجد. تو من البیت تھا، تو البیت سے ہو جائے گا من البیت الی المسجد، گھر سے مسجد کی طرف. تو من کا مطلب ہے سے. تو المسجد تھا وہ، دا ماسک. البیت تھا دا ہاؤس، تو کیا ہو گیا من البیت، گھر سے، الی المسجد، مسجد کی طرف. الی بھی حرف جر ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے فرام، کسی جگہ سے، اور الی کا مطلب ہے کسی مقام تک. ٹو دا ہاؤس، ٹو دا مارکیٹ. تو من بیت، من البیت الی المسجد. ایک حرف جر ہے بی. ہم کہتے ہیں بسم اللہ اور الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کے ساتھ. تو بی جو ہے بے بی، یہ بھی حرف جر ہے. وہ ہوا یکتب، وہ لکھتا ہے، لکھ رہا ہے، بالقلم، قلم کے ذریعے سے. القلم، اور ابھی کیا ہو گیا بالقلم، قلم کے ذریعے سے. اسم، تو بسم رب، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے سے. بے لگ گیا تو زیر آ گیا. اس میں کیا تھا؟ اسم تھا، اسمو تھا، اسم اللہ، اللہ کا نام. تو بے لگ گیا تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ایسے ہی علا کا مطلب ہے آن. ایسے آن دا چیئر. تو الکرسی جو تھا، تو الکرسی، الکرسیوں پر علا لگنے سے الکرسیوں کا پیش زیر میں تبدیل ہو گیا. الکرسیو دا چیئر، کرسی، الکرسی، کرسی پر. ایسے ہی ایک حرف جر ہے کا مطلب ہے لائک. جیسے کہ گویا کی انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں لائک، یو آر لائک می، یور فیس از لائک دیٹ پرسن. تمہارا گھر، چہرہ اس آدمی کی طرح ہے. تو کل معلمی، معلم کی طرح. المعلم، لیکن کا جو ہے حرف جر ہے تو ہم نے اس کو لگا دیا. تو کل معلمی، معلم یعنی ٹیچر کی طرح. الاسد، شیر، دا لائن، لیکن ہم نے کا لگا دیا تو ہو گیا کل اسد. انت کل اسد، تو مثل شیر کے ہے، تو شیر کی طرح ہے. تو یہ کا جو ہے یہ بھی حرف جر میں آتا ہے. حتی، حتی کا مطلب ہے تک، انٹل، یا ٹو، یعنی کسی مقام سے کسی مقام تک. حتی المساء، المساء شام، حتی المساء شام تک. الصباح، دا مارننگ، حتی المساء، حتی الصباح صبح تک. تو یہ حتی بھی حرف جر ہے. منذ، منذ کا مطلب ہے سے. جیسے 2 دن سے، 2 ہفتوں سے، 2 مہینوں سے، 2 سالوں سے. تو منذ یومین، یوم لفظ تھا یومان. یومن مانے ایک دن، اور یومان مانے 2 دن. تو منذ لگا دیا. تو منذ جو ہے حرف جر ہے. تو منذ یومان کا ہو جائے گا یومین. یومان کا یومین جو ہوا ہے ایک ترکیب ہے، انشاءاللہ آنے والے اسباق میں، دروس میں ہم بتائیں گے. فی الحال آپ یاد کر لیجئے کہ یومن کا تسنیہ ہے یومان، 2 دن. تو منذ یومین، 2 دن سے. منذ اسبوعین، 2 ہفتوں سے. یا منذ اسبوعین، 1 ہفتے سے. اس طریقے سے جو ہے یہ حروف جارہ ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ جب ناؤن پر لگتے ہیں تو ایک پیش کو ایک نیچے زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب ہم چند جملے پیش کرتے ہیں. ان جملوں میں ان کا استعمال جو ہے آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا، اور آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حروف جارہ کا استعمال کتنا مفید ہے. یہ جملوں میں کچھ مزید اضافہ کرتے ہیں. جملے آپ کے نامکمل رہیں گے
اگر اس ترکیب کے ذریعے سے جملے کو لمبا نہ کیا جائے، یہ بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں سبجیکٹ کی تفصیل بیان کرنے کے لیے. یہ پریڈیکیٹ میں ہوتے ہیں، ویسے شروع میں بھی آتے ہیں یہ، لیکن عام طور سے جیسے دیکھیے الطائر محبوس فی القفص، پرندہ جو ہے پنجرے میں قید ہے. محبوس کا مطلب ہے قید. الطائر یہ جملہ وہی ہے جو ہم نے اس دن پرسوں کے دن جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ. الطائر یہ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، اور محبوس قید ہے یہ خبر ہے. اب یہ فی القفص پنجرے کے اندر میں یہ اضافہ کر رہا ہے آپ کے اس جملے میں کہ پرندہ قید ہے پنجرے کے اندر. تو القفص تھا لیکن فی حرف جر لگ گیا تو وہ ال پیش نیچے لگ گیا تو فی القفص ان دا کیج، پرندہ جو ہے پنجرے کے اندر ہے. ایک دوسری مثال لیتے ہیں. التلمیذ مشغول فی الدرس، شاگرد جو ہے سبق میں اپنے درس میں مشغول ہے. التلمیذ مشغول، التلمیذ سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے، مشغول یہ خبر ہے، اور فی الدرس درس میں یہ الدرس تھا لیکن فی لگ گیا. یہ فی حرف جر ہے، اس کا مطلب میں ہے. فی الدرس کا مطلب ہے سبق میں مشغول ہے. التلمیذ مشغول اگر تسنیہ ہے جملہ تو مزید معلومات کے لیے، اگرچہ غیر متعلق ہے لیکن ہم آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے اور آپ کے مشق کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں تینوں میں. التلمیذان مشغولان، دو تلمیذ جو ہیں مشغول ہیں. تلمیذان تسنیہ ہے تو مشغولان بھی تسنیہ ہے، تلمیذان مذکر ہے تو مشغولان بھی مذکر ہے. تو التلمیذان مشغولان فی الدرس، دو شاگرد مصروف ہیں سبق میں، لیسن کے اندر میں. اور تیسرا جملہ جو ہے التلامیذ مشغولون، التلامیذ یہ جمع مکسر ہے کیونکہ التلمیذوں کی شکل جو ہے جمع میں بالکل باقی نہیں رہی، ٹوٹ گئی. یہ بروکن مکسر جمع مکسر ہے، بروکن پلورل ہے یہ. تو التلامیذ مشغولون فی الدرس، اسٹوڈنٹس جو ہیں لیسن کے اندر مشغول ہیں. تیسری مثال ہے انا ذاہب من البیت الی المسجد، میں جا رہا ہوں یا میں جانے والا ہوں گھر سے مسجد کی طرف. تو البیت گھر، لیکن من البیت من لگ گیا تو مطلب کیا ہو گیا؟ من البیت گھر سے، الی المسجد مسجد کی طرف یا مسجد کو یا مسجد تک جا رہا ہوں. تو من اور الی کی بہترین مثال ہے یہ جملہ. انا ذاہب میں جا رہا ہوں، میں جانے والا ہوں، من البیت الی المسجد. تو یہ من اور الی یہ حروف جارہ ہیں. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کا جو ہے یہ بھی ایک حرف جر ہے. الولد کالاسد، الولد کالاسد لڑکا شیر جیسا ہے. الاسد the lion شیر ہے اس کا مطلب. الاسد لیکن کا لگا دیا تو لائک lion لڑکا جو ہے شیر جیسا ہے. اگلی مثال ہے الکتاب کالمعلم، کتاب جو ہے معلم کی طرح ہے. یہ کا مطلب کی طرح، لائک دا بک از لائک اے ٹیچر. الکتاب کالمعلم، کتاب استاذ کی طرح ہے. یہ حرف جر کا لگ گیا تو المعلم کالمعلم ہو گیا. اگلی مثال ہے کہ سلمى مشغولۃ بالکتابۃ، سلمى یہ مبتدا ہے، مشغولۃ سلمى مصروف ہے، مشغول ہے، بزی ہے. بالکتابۃ لکھاوٹ میں، لکھائی میں، لکھنے میں. الکتابۃ کا مطلب ہے لکھنا، جیسے القراءۃ کا مطلب ہے پڑھنا. تو الکتابۃ کیا ہو گیا؟ بالکتابۃ، کتابت میں مشغول ہے، مصروف ہے. تو سلمى مشغولۃ بالکتابۃ، یہ بی جو ہے حرف جر ہے تو کتابت میں لگ گیا تو بالکتابۃ لکھنے میں مصروف ہے.
اگلی مثال ہے کہ المسجد قریب من البیت، المسجد قریب، مسجد قریب ہے، المسجد مبتدا، قریب خبر ہے، اضافہ من البیت گھر سے، البیتو تھا لیکن من البیت گھر سے من لگ گیا تو البیتو کا پیش نیچے آ گیا۔ المدرسۃ بعیدۃ، مدرسہ دور ہے، عن البیت گھر سے، المدرسۃ یہ مؤنث ہے، یہ مبتدا جو ہے مؤنث واحد ہے، ایک مدرسہ اور وہ بھی مؤنث ہے بناوٹ کے اعتبار سے، تو المدرسۃ یہ مبتدا ہے لیکن مؤنث ہے، لہذا بعید نہیں آئے گا، بعید مذکر ہے، تو جیسا مبتدا ویسی خبر، تو خبر کیا ہو جائے گی؟ بعیدۃ، مبتدا کے مطابق ہوگی، اور مبتدا جو ہے المدرسۃ یہ مؤنث ہے، لہذا بجائے بعید کے بعیدۃ، المدرسۃ بعیدۃ عن البیت، بعید میں حرف جر ان لگتا ہے ہمیشہ، بعید دور ہے، عن البیت گھر سے، قریب میں من لگتا ہے، جیسے اس کی پہلے والی مثال میں المسجد قریب من البیت، مسجد جو ہے گھر سے قریب ہے، اور یہاں پر المدرسۃ بعیدۃ عن البیت، مدرسہ جو ہے گھر سے دور ہے، انت جمیل، انت جمیل کسلیم، تو خوبصورت ہے، تو ہینڈسم ہے، کسلیم، سلیم کی طرح، یہ دوبارہ مثال لایا ہوں میں، کسلیم، سلیم تھا لیکن کا لگنے سے کسلیم ہو گیا۔ حمید نائم، حمید جو ہے سونے والا ہے، حتی الصباح، صبح تک، یہ الصباح کا مطلب ہے مارننگ، الصباح، لیکن حتیٰ لگنے کی وجہ سے یہ اس میں صباحوں کا جو ہے زیر لگ گیا، حتی الصباح، صبح تک، حمید نائم حتی الصباح، حمید سو رہا ہے یا سونے والا ہے صبح تک۔ ھذا الکتاب لزید، ایک لی بھی جو ہے، لی لام زیر لی، یہ لی جو ہے قبضے کے لیے، ملکیت کے لیے ہوتا ہے، پاس میں ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ ھذا الکتاب لزید، یہ کتاب زید کی ہے، زید کی ہے، لعائشہ، عائشہ کی ہے، للولد، لڑکے کی ہے، ھذا الکتاب لی، میری ہے، یہ لی کا استعمال بڑا وسیع ہے، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں پوری گردان بتائیں گے، اور یہ گردان جو ہے اتنے جملے دے گی آپ کو کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ لام زیر لی جو ہے یہ بہت ہی بابرکت اور بڑا زرخیز حرف جر ہے، اس میں ہم جب ضمائر لگائیں گے اور اس میں ہم جب اسم جوڑیں گے، واحد، تثنیہ، جمع، تو بے پناہ برکتیں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ حروف جارہ تھے، اور کچھ مزید ہم مثالیں پیش کرتے ہیں کہ الکرسیو، الکرسیو، کرسی جو ہے علی الارض، زمین پر ہے، کیا تھا یہاں پر؟ الارض تھا، زمین تھا، زمین تھی یہاں پر، لیکن الکرسیو یہ مبتدا ہے، علی الارض زمین پر، علی لگنے سے، الولد لڑکا ہے، علی الکرسی کرسی پر، الولد علی الکرسی لڑکا ہے کرسی پر، القلم علی المکتب، قلم جو ہے مکتب پر ہے، ٹیبل کے اوپر میں ہے، القلم فی الجیب، پین جو ہے جیب میں ہے، الجیبو تھا لیکن القلم فی الجیب، جیب میں، یا فی جیبی، میرے جیب میں، فی جیبکا، تیری جیب میں، فی جیبہم، فی جیوبہم، ان کی جیبوں میں، یہ تمام شکلیں بدلے گی آنے والے وقت میں انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حروف جارہ ہیں، یہ اس کا واحد ہے حرف جر، اور جمع ہے حروف، جیسے من ایک حرف جر ہے، الا ایک حرف جر ہے، کا ایک حرف جر ہے، الا ایک حرف جر ہے، یہ تمام ملا کر حروف جارہ ہیں، سب ملا کر جمع میں ایک ایک جو ہے حرف جر ہے، اور ملا کے ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ حروف جارہ ہیں۔ تو یہ حروف جارہ تھے
جتنا آج ہم کو سبق میں ہم نے آپ کو بیان کیا انشاءاللہ مزید معلومات اور مزید اضافہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں۔ حضرات ہمارے ان دروس اور ان اسباق کو آپ ہمارے چینل میں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور لائک کریں انشاءاللہ۔